ناظرین کرام اور عزیز طلباء و طالبات، آداب۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی نظامت فاصلاتی تعلیم کی جانب سے آج کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کا تعلیمی پروگرام جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر ہے۔ یہ شخصیت تصوف کی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور آپ کو سید الطائفہ یعنی صوفیہ کے طبقے کے سردار کا لقب دیا گیا ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں جو بنیادی طور پر BA سال سوم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کی زندگی، آپ کے افکار و نظریات اور تصوف کی دنیا میں آپ کے کیا اثرات مرتب ہوئے، ان سب پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے محمد مشتاق تجاروی صاحب کو۔ شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کا پروگرام میں استقبال ہے۔ جی، جزاک اللہ، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز سے ہے۔ آپ وہاں تدریسی فرائض انجام دیتے ہیں اور آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر تحقیقی اور تفصیلی کام بھی کیا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے اور آپ کی زندگی کیا تھی؟ مختصر طور پر آپ کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صوفیہ کے گروہ کے سردار سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ موجودہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں پیدا ہوئے۔ جی۔ آباء و اجداد نہاوند کے رہنے والے تھے۔ نہاوند ایک بہت مشہور شہر ہے ایران کا، بڑا پرفضا۔ بہت سے مورخین نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، اور نہاوند کی جنگ مشہور ہے، حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی تھی۔ لیکن والد بغداد تشریف لے آئے تھے، بغداد میں کاروبار کرتے تھے۔ وہیں حضرت جنید بغدادی 210 والد سے پہلے کے لوگ نہاوند کے تھے اور والد صاحب بغداد آ گئے تھے۔ والد صاحب بغداد آ گئے تھے۔ تو 210 ہجری 815 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ 9ویں صدی عیسوی اور 30ویں صدی ہجری میں، 30ویں صدی ہجری شروع میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ بالکل شروع میں پیدائش ہوئی، اور اتفاق دیکھیے کہ پورا ایک صدی کا عرصہ آپ نے تقریباً بسر کیا۔ 297 عیسوی اور 297 ہجری اور 910 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ اچھا، 210 میں آپ کی پیدائش ہے اور 297 میں آپ کی وفات ہے۔ تقریباً یہ 30ویں صدی کا پورا عرصہ آپ کی زندگی پر محیط ہے۔ پورا 3 صدی ہجری اور 9ویں صدی عیسوی۔ جی۔ تو یہ آپ، اور پورے عرصے آپ تقریباً بغداد میں رہے۔ جی۔ آپ صوفی تھے، عالم تھے، بہت ساری اور خوبیوں کے ساتھ۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ پوری زندگی تجارت سے وابستہ رہے، بزنس کرتے رہے۔ صوفی بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے۔ پہلے آپ شیشے گری کی دکان، والد نے شیشے کا کاروبار شروع کیا تھا، اس لیے وہ زجاجی کہلاتے تھے، شیشہ گر۔ حضرت جنید بغدادی نے بھی ابتداً وہی کام شروع کیا۔ اچھا۔ پھر بعد میں کیا وجوہات پیش آئی، اس کی تفصیلات تو نہیں معلوم، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کاروبار میں شاید وہ منافع نہ ہو جو مطلوب ہو، تو آپ نے ایک دوسرا کام شروع کیا۔ آپ کچے ریشم کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ریشم کی؟ جی۔ تو اس کو خز کہتے ہیں عربی میں، اسی لیے حضرت جنید بغدادی کی ایک نسبت الخزاز ہے۔ تو حضرت کی جو نسبتیں ہیں، الزجاجی، القواریری، وہ شیشہ گری کی وجہ سے ہیں، اور الخزاز جو ہے وہ اس کی نسبت، یعنی تجارت کا پیشہ آپ کے خاندان میں تھا اور آپ نے بھی اس پیشے کو اپنایا۔ ریشم کی تجارت آپ کرتے تھے؟ جی، آخر میں ریشم کی تجارت کیا کرتے تھے، روزانہ بازار جاتے تھے۔ سارے تذکروں نے یہ لکھا ہے۔ اچھا، اخیر عمر تک؟ ہاں، جب تک یعنی صحت رہی۔ آخر میں پیر میں ورم آ گیا تھا تو دکان جانا چھوڑ دیا۔ تصوف کی دنیا سے جڑنے کے باوجود آپ تجارت سے جڑے رہے اور اپنی روزی روٹی تجارت سے کماتے رہے۔ جی۔ آپ کی تعلیم و تربیت بھی وہیں بغداد میں ہوئی؟ تعلیم و تربیت بغداد میں ہوئی۔ اسفار آپ نے بہت کم کیے ہیں، 2 یا 3 دفعہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جی۔ ایک واقعے کا، ایک حج کے سفر کا ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آپ مکہ میں بیمار ہو گئے تھے اور ایک لمبے عرصے تک وہاں بیمار رہے۔ وہ اتنی شدید حملہ تھا بیماری کا کہ موومنٹ مشکل ہو گیا تھا۔ اچھا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس دوران آپ مکے میں رہے؟ بقیہ پوری زندگی آپ نے بغداد میں گزاری۔ ایک شام کے سفر کا بھی ذکر ہے۔ شام یعنی سیریا کا، تو شاید ایک سفر وہ ہوا ہے۔
اور باقی پوری بغداد زندگی خود ہی علم و فن کا مرکز تھا، بڑی اہم شخصیات تھیں، جی تو آپ نے وہیں استفادہ کیا. وہیں استفادہ، سارے علوم کے ماہرین وہاں موجود تھے، اور خاص طور سے اس تیسری صدی میں. جی تو یہ تو دور عروج ہے یعنی ایک یہ طرح سے. جگہ اور یہ وقت جی دونوں ایک اونچے مقام کا حامل تھا، جی بغداد کا شہر اور یہ تیسری صدی کا زمانہ. جی تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اسی سے جڑا ہوا ہمارا سوال ہے کہ اس دور میں جو تیسری صدی کا عرصہ ہے، جی اس زمانے میں صوفیہ میں اور کون کون سی شخصیات تھیں جو بہت مشہور ہوئی ہیں جی اور جن سے آپ نے استفادہ کیا یا جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا ہو؟ جی اصل میں تصوف کا یہ دور ایک طرح سے سنہری دور ہے، تیسری صدی کا دور ہے. جی سنہرا دور ہے. جی اور اس میں تصوف کے جو اساتین ہیں، بیشتر اساتین اتنی زیادہ کبھی نہیں تھے جتنے تیسری صدی میں. بڑی شخصیات، بڑی بڑی شخصیات، ابو الحسین نوری، بایزید بستامی، حسین بن منصور حلاج، حارث محاسبی، احمد بن خضروی، ابو تراب نقشبی، ریحانت شام، یہ بہت سی شخصیات جو تھی وہ اسی دور میں تھی. یعنی آج تصوف کی دنیا میں بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں، ان سب کا تعلق اسی دور سے. سری سختی، معروف کرخی، اچھا، یہ تو یہ تقریباً سب بغداد ہی سے تعلق رکھتے تھے؟ ہاں، یہ بغداد، کچھ ایسی شخصیات ہیں جو بغداد میں رہتی نہیں تھی لیکن وہ آتی تھی. مثلا معروف کرخی بغداد اکثر تشریف لاتے تھے. حبیب اجمی وہ بھی اسی دور کے ہیں، وہ بھی تشریف لایا کرتے تھے. اور یہ شبلی کا آپ نے نام لیا، یہ شبلی تو بہت اہم شخصیت ہیں. جی ابو بکر شبلی. جی تو ابو بکر شبلی تصوف سے جڑنے کے بعد بغداد آ گئے، وہ پھر پوری زندگی وہیں رہے. حضرت جنید بغدادی کے بہت مشہور تلامذہ میں ہیں، بہت مشہور شاگردوں میں ہیں، شاگرد ہیں. جی اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ خانقاہیں اس دور میں نہیں تھی، جی لیکن حضرت جنید بغدادی نے ایک مہمان خانہ بنایا تھا. اچھا. تو ان کے یہاں جو اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، تو وہ اس مہمان خانے میں ٹھہرتے تھے. اچھا. اس مہمان خانے کے نگراں ابو بکر شبلی تھے. وہ مستقل وہاں رہا کرتے تھے. مستقل وہاں رہا کرتے تھے. دوسرے مہمانوں کی بھی دیکھ ریکھ کرتے تھے اور خود بھی استفادہ کرتے تھے. جی خود بھی استفادہ کرتے تھے. تو ان صوفیہ میں آپ کے اساتذہ کون کون تھے؟ سری سختی، احمد بن خضروی، حارث محاسبی، محمد بن علی القصاب، محمد بن مسلم قنطری. یہ بہت مشہور صوفی ہیں جن سے حضرت جنید بغدادی نے استفادہ کیا ہے. اچھا. ویسے حضرت جنید بغدادی کا تعلق تقریباً 60 صوفیہ سے رہا ہے. 60 صوفیہ سے رہا ہے؟ اتنی صوفیہ تھے اس زمانے میں؟ ہاں، وہ میں نے تلمذ کا تعلق رہا ہے، ان کے شاگرد رہے ہیں. جی. اساتذہ حارث محاسبی کا تو بہت نام آتا ہے. حارث محاسبی، سری سختی. جی سری سختی سے آپ کی رشتہ داری بھی تھی؟ آپ کے ماموں تھے. اور حارث محاسبی تو متکلم ہیں، بڑے متکلم صوفیہ میں شمار ہوتے ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے مصنف ہیں، بہت سی کتابیں ان کی موجود ہیں ابھی تک. تو ان سے بھی آپ نے ایک لمبے عرصے تک استفادہ کیا. ایک خاص بات یہ ہے اصل میں صوفیہ سے جو آپ کا تعلق تھا، تو سری سختی تو ماموں ہیں، وہ بچپن سے اور آخر تک، یعنی 53 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو اس وقت حضرت جنید بغدادی کی عمر تقریباً 43 سال تھی. اچھا. ایک لمبی عمر تک گویا ان کی نگرانی میں رہے، لمبے عرصے تک استفادہ کیا، ان کی نگرانی میں رہے. جی. لیکن محمد بن علی القصاب کا نام کم آتا ہے تذکروں میں. اچھا. حالانکہ حضرت جنید بغدادی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سری سختی نے میری تربیت کی ہے، جی، لیکن میرے اصل مربی محمد بن علی القصاب ہیں. اچھا. تو یہ انہوں نے اپنا احساس بتایا ہے، تو تذکروں میں شاید یہ جگہ محمد بن علی القصاب، جی، بقول ہے جنید بغدادی وہ ان کے خاص استاد رہے ہیں، خاص استاد ہیں، ان سے زیادہ استفادہ کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تصوف کی دنیا کی یہ بات تھی، آپ خود بھی ایک بڑے صوفی تھے اور ان صوفیاء کرام سے انہوں نے استفادہ کیا، پھر آپ سے اتنے بڑے بڑے صوفیاء نے استفادہ کیا جو آپ کے شاگرد ہوئے. کیا تصوف کے علاوہ جو دوسرے علوم و فنون تھے اس زمانے میں جن کا مرکز بغداد تھا، حدیث کا فن ہے، تفسیر کا فن ہے اور فقہ کا فن ہے، ان فنون میں حضرت جنید بغدادی کا کیا مقام تھا اور کیا انہوں نے ان میدانوں میں کام کیا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضرت جنید بغدادی صوفی ہونے سے پہلے محدث ہیں. اچھا. اور صوفی ہونے سے پہلے محدث تھے؟ جی، اور فقیہ ہیں. فقیہ ہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے حدیث پڑھی. اچھا. اور حدیث کے ان کے استاد ہیں ابو عبید قاسم بن سلام، جو بہت مشہور کتاب الاموال کے کتاب الاموال کے مصنف ہیں. تو ان سے حدیث پڑھی آپ نے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل جو فقہ حنبلی کے بانی سمجھے جاتے ہیں اور مشہور محدث ہیں، مسند احمد بن حنبل کے مصنف، جی، امام بخاری کے بھی استاد ہیں. جی. لمبے عرصے تک آپ ان کی مجلس میں شریک رہے. فقہ کی تعلیم، حدیث کے بعد آپ نے
براہ راست فقہ کی تعلیم شروع کی۔ حدیث میں آپ نے امام احمد بن حنبل سے استفادہ کیا اور ابو عبید قاسم بن سلام سے، یہ دونوں تو بہت اہم، بہت نمایاں اور بڑی شخصیت ہیں۔ جی، بعض اور بھی اساتذہ کا ذکر ہے جو اتنے معروف نہیں ہیں، مثلا حرمی ایک استاد ہیں ان کے حدیث کے، اس کا ذکر ذہبی وغیرہ نے کیا ہے۔ جی، حدیث کی تعلیم کے بعد آپ فقہ کی طرف مطلب آپ نے رجوع کیا، اور بڑی دلچسپ بات یہ کہ فقہ میں آپ ایک امام کے درجے پر فائز ہوئے۔ اچھا، یعنی امام ابو ثور کلبی جی، ان کے شاگرد تھے، اور ان کی موجودگی میں صرف 20 سال کی عمر میں ان کے حلقے میں فتوے دیا کرتے تھے۔ اچھا، اور امام ابو ثور کلبی تو ایک فقہ کے بانی ہیں، جی، ایک فقہی فقہ کے مسلک بانی کے، ہیں جو کسی حد تک مطلب فقہ شافعی سے قریب ہے، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید شافعی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ مستقل مجتہد ہیں۔ تو ان کی مجلس میں حضرت جنید بغدادی نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا، فتویٰ دینا 20 شروع سال کی کیا عمر تھا، میں۔ جی۔ اور ان کے علاوہ آپ نے حسن بن محمد زعفرانی سے بھی فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اچھا، حسن بن محمد زعفرانی فقہ شافعی میں وہی مقام رکھتے ہیں جو فقہ حنفی میں قاضی ابو یوسف کا مقام ہے۔ اچھا، امام شافعی ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ تو ایسے لوگوں سے انہوں نے استفادہ ابن کیا۔ سریج کا بھی تذکرہ آتا ہے، جی، قاضی ابن سریج وہ بھی فقہ شافعیہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑے فقیہ ہیں، وہ شاگرد ہیں حضرت جنید بغدادی کے۔ وہ شاگرد ہیں، جی، اتنے بڑے فقیہ، اور ایسے شاگرد ہیں کہ پوری زندگی رطب اللسان رہے ان کی تعریف میں، ان کی تعریف کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف تصوف کے میدان میں بلکہ ساتھ ساتھ حدیث اور فقہ کے میدان میں بھی اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ جی، بڑے بڑے اس دور کے علماء سے استفادہ کیا، اور آپ سے بھی استفادہ کرنے والوں میں اہم شخصیات رہی بڑی ہیں۔ شخصیات ہیں۔ جی، ڈاکٹر صاحب، ہم اگلا سوال یہ جاننا چاہیں گے کہ جو دور ہے 30ویں صدی کا، جی، اور چونکہ آپ کی امتیازی شناخت تصوف کے حوالے سے ہے اور آپ صوفی کہلاتے ہیں، آپ نے ذکر کیا کہ وہ سید الطائفہ ہیں، جی، تو اس دور میں خود تصوف کے فن میں اور اس میدان میں کیا صورتحال تھی؟ کیا تصوف کا یہ تشکیلی دور کہلاتا ہے، تو تصوف کے میدان میں کیا دوسرے قسم کے الگ الگ قسم کے نظریات آ رہے تھے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، اصل میں یہ تو ایک بہت معروف بات ہے کہ 30ویں صدی میں خاصے علاقے ادھر ادھر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ جی، تو جو اور روایتیں تھیں یونان کی اور ایران کی، نئے علاقے میں اسلام داخل ہو رہا تھا، وہاں کے نئے نظریات آ رہے تھے، وہاں کے نظریات جو خاص طور سے تقشف اور عبادت اور یعنی دنیا بیزاری کے جو نظریات تھے مذہب کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، جی، وہ اسلام میں راہ پا رہے تھے۔ اچھا، وہ نئے نظریات یہاں بھی داخل ہوتے جا رہے تھے؟ جی، وہ مسلمانوں میں بھی داخل ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی دو شکلیں تھیں، بعض مسلمان قبول کر رہے تھے ان کو، اچھا، اور ایک خاصا بڑا طبقہ وہ تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان کی جو قدیم تربیت تھی اس تربیت کے مطابق ہی انہوں نے ایک خاص طرح کی زندگی بسر کرنی شروع کی۔ تو اس کے نتیجے میں بعض نئے نظریات، جیسے حلول کا نظریہ بھی اس دور میں شروع ہو گیا تھا۔ یہ حلول کیا ہے؟ حلول کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی سے نکل کے خدا کی ذات میں ضم ہو جاتا ہے، خدا کی ذات میں بندہ ضم ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ اچھا، یا یہ کہیے کہ خدا کی ذات بندے کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ حلول ایک طرح سے شرک تک، الحاد تک پہنچاتا ہے یہ آدمی کو۔ تو بعض لوگوں میں یہ نظریہ بھی تھا۔ اچھا، اور فنا، بقا، جمع، تفرقہ۔ جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں سے نکل کے خدا کی ذات کے اندر شامل ہو گئے، جمع ہو گئے خدا کی ذات کے ساتھ۔ تو یہ صوفیہ میں ایک تصور آیا، حالانکہ اس تصور کی اصلاح بھی انہوں نے ساتھ کے ساتھ کی۔ انہوں نے کہا کہ جمع کی کیفیت تو ہوتی ہے، لیکن جمع کی کیفیت منزل نہیں ہے۔ یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے افکار و نظریات اسلام میں آ رہے تھے جو اسلام کے اصولوں سے میل نہیں کھاتے تھے، اور وہ رائج ہو رہے تھے، دائروں سے نکل رہے تھے، اسلام کے دائرے سے نکلے ہوئے افکار، شریعت کے دائرے سے باز نکل رہے تھے۔ تو یہ تصوف کی دنیا میں یہ تصورات اور نظریات رائج ہو رہے تھے، فلسفہ میں بھی تھے، تصوف میں بھی تھے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ تصوف فلسفے کو تو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ اچھا، علم کلام میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ذات اور صفات کی جو بحث ہے، اس میں ذات بحث کا تصور، اور حضرت جنید بغدادی نے علم کلام پہ بہت سخت تنقیدیں کی ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ کلام کیا ہے؟ کلام کا سب سے کم نقصان یہ ہے کہ اس کے ذریعے خدا کی ذات جو ہے وہ موضوع بحث بن جاتی ہے، خدا کی ذات کی ہیبت دل سے نکل جاتی ہے، اور جب دل سے خدا کی ذات کی ہیبت نکل گئی تو پھر ایمان کا بھی خدائی صلاح۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے فطری طور پر کہ تصوف کی دنیا میں جو نئے افکار و نظریات آ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ بہت سے نظریات اسلام سے جوڑ نہیں کھا رہے تھے، اسلام کے دائرے سے باہر تھے۔ اس صورتحال میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کام کیا تصوف کے حوالے سے؟ جی، حضرت جنید بغدادی کا بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کو معیار بنایا۔ اچھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے تصوف میں چاہے ختم ولایت کا تصور ہو،
حلول کا کوئی کنسیپٹ لانے کی کوشش کرے جی، یا فنا شہودی اور بقا اور اس طرح کے جتنے بھی تصورات مختلف اصطلاحات جو رائج ہو رہی تھی، یہ ساری کی ساری ایک اور صورت پیدا ہو رہی تھی کہ وہ تکلیف شرعی کے رفع ہونے کی بات کہی جا رہی تھی. یعنی صوفیہ عبادت کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان سے عبادت کی تکلیف ختم کر دی ذمہ داریاں ختم ہو شریعت کی ذمہ داریاں ختم ہو شریعت پر عمل کرنے کی پابندی باقی نہیں رہتی. یہ بات کہی جا رہی تھی. شیخ جنید بغدادی نے بہت سخت تنقید کی کہ بھئی چوروں اور لٹیروں سے زیادہ برے ہیں یہ لوگ جو یہ ایسی بات کہتے ہیں. تو اس طرح حضرت جنید بغدادی نے ان سارے تصورات کو ایک طرح سے نفی کرتے ہوئے قرآن اور سنت کو معیار بنایا. کن بنیادوں پر تصوف کی عمارت کو جنید بغدادی نے کھڑا کیا؟ ہاں، حضرت جنید بغدادی نے ایک تو یہ کیا کہ بھئی دیکھیے ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا مسلک ہے، وہ پورے طور پر قرآن و سنت کے تابع ہے. اصل قرآن اور سنت ہے. قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے اور سنت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات ہیں. جی، تو یہ اسی کے ذریعے ہمارا مذہب مضبوط ہے. جی، ہم اس کے دائرے میں رہ کر ہی جو بھی ہمارے عبادت، خلوت یا ذکر و اذکار جو بھی ہمیں کرنے ہیں وہ سب اس کے دائرے میں رہ کر ہی کرنے ہیں. تو پہلی بنیاد یہ بتائی کہ قرآن و سنت معیار ہے. اور دوسرا آپ نے یہ کیا کہ تصوف میں اصل میں ایک رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے بیزار اور خلوت گزینی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. تنہائی کی زندگی، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، عبادت میں لگے ہوئے ہیں. جی، حضرت جنید بغدادی نے اس پہ بہت سخت تنقید کی. اچھا. اور ان کے دور میں سارے صوفیہ متأہل ہیں، سب شادی شدہ ہیں. اچھا. کوئی اتفاق سے کوئی استثناء ہے، بلکہ دنیا سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، دنیا کے اندر ہیں. بلکہ بعض صوفیہ ایسے ہیں جن کی 4 بیویاں ہیں. اچھا. جی. تو وہ پوری طرح دنیا میں جڑے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جو دنیا سے تھوڑا سا الگ ہو کر کے خلوت گزینی کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت جنید بغدادی نے ان پہ تنقید کی. ان کہا کہ بھئی معاشرے سے کٹ کے کیا زندگی ہے، معاشرے کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے آپ کو. جی. تو آپ کے یہاں ایک جیسے قرآن و حدیث پر زور ہے، اس طرح یہ توازن ہے کہ عبادت اور معاشرت، یہ دونوں کے درمیان میں ایک توازن ہے. نہ ہمیں وہ اس کو چھوڑنا ہے، نہ اس کو چھوڑنا ہے. دیکھیے، دنیا سے کٹنے کا ایک نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کمانا چھوڑتا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے دنیا سے کٹنے کا. حضرت جنید بغدادی نے اس پہ تنقید کی. وہ خود بھی تجارت کرتے تھے، اور صرف زبانی تنقید نہیں کی بلکہ عمل سے بھی دکھلایا. ایک دفعہ ایک صاحب آئے ان کے پاس اور کہا کہ حضرت میں اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. جی. تو حضرت نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ سارا مال خرچ کر دیں گے تو اپنے لیے کیا رکھیں گے؟ اپنے لیے کیا رکھیں گے؟ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو اور اپنے لیے بھی رکھو. واہ، یہ بات کہی ایک دفعہ. اچھا، یہ کچھ یعنی کہیں پھر مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے. اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، اور جو مال تمہارا ہے اپنے اوپر بھی خرچ کرو. جی. اتنا مال رکھو کہ تجارت کرتے رہو. جی. حلال روزی کمانا فریضہ ہے، یہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا. یعنی بہت بڑی بات ہے کہ جنید بغدادی نے یعنی عملاً یہ دکھا بھی دیا کہ ایک بڑا صوفی کس طرح ہو سکتا ہے. سبوں نے تسلیم کیا، ان کو سید الطائفہ کہا. اور دوسری طرف زندگی ایسی گزاری کہ دنیا سے کٹے بھی نہیں، تجارت کرتے رہے، بال بچے ان کے رہے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب، ہم اگلا سوال یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کے کچھ خاص افکار و نظریات، کچھ ایسے نظریات آپ نے پیش کیے ہوں جن کا جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے بات آتی ہے کہ اس زمانے میں کچھ نظریات ایسے تھے توحید فعلی، کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ خود نہیں کرتا بلکہ اللہ کرتا ہے. ان کے بارے میں آپ بتائیے. ایک بات تو یہ واضح رہنی چاہیے کہ قرآن و حدیث ان کے یہاں معیار تھا. جی ٹھیک ہے. اور قرآن و حدیث کو ہی اچھا، زمانے کا بھی فرق ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی کے جو زمانہ ہے اس میں فلسفہ اور کچھ یہ تصوف کی اصطلاحات بہت رائج تھی، جس میں حادث، قدیم اور توحید فعلی. اور حضرت جنید بغدادی سے پہلے سے کچھ فرقے بھی تھے مسلمانوں میں، جس میں ایک جبریہ کہلاتا ہے، ایک قدریہ کہلاتا ہے. جبریہ یہ کہتا تھا کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، ہم مجبور ہیں. ہماری حیثیت ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے پتھر پھینکا تو وہ پتھر جو گیا ہے تو وہ عمل کس کا ہے؟ پتھر کا نہیں ہے، پھینکنے والے کا عمل ہے. اس کے مقابلے میں جبریہ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم پورے طور پہ مختار ہیں، حتیٰ کہ خدا کو بھی نہیں معلوم ہم کیا کریں گے. تو یہ جو جبریہ کا جو نظریہ تھا، جس میں یہ تھا کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہمارا کام نہیں ہے بلکہ خدا کا کام ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ فعل خداوندی ہے. فعل خداوندی، اللہ کا یہ فعل ہے. اللہ کا یہ فعل ہے. حضرت جنید بغدادی نے اس نظریے پہ تنقید کی ہے. اور کہیں کہیں مطلب بہت محتاط تنقید کی ہے. آپ نے یہ بالکل واضح طور پہ بھی الفاظ کہے ہیں کہ دیکھیے، بندہ جو ہے اپنے فعل کا
فاعل خود ہے، اللہ اس کا خالق ہے. جی تو اچھا، اللہ خالق ہے، خالق ہے اور فاعل بندہ ہے، کرنے والا بندہ ہے، کرنے والا بندہ ہے. لیکن اس کا عالم امکان میں لانا، بندہ بہت سے کام کرنا چاہتا ہے لیکن ہر کام نہیں کر پاتا. جی تو جو کام کر پاتا ہے اس کام کا عالم امکان میں لانا یہ اللہ کا فعل ہے. جی بندے کی کوشش ہے، ارادہ ہے، اس کے نتیجے میں وہ بندے کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اسی لیے بندے کو سزا اور جزا ہے. جی ہاں، تبھی ذمہ داری آئے گی، تبھی ذمہ داری آئے گی. اگر بندہ خود سے کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، غلط کرتا ہے تو غلط بدلہ ملے گا، جی اس لیے کہ وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے. جی جی تو ایک طرف تو یہ تصور تھا، دوسری طرف وہ قدریہ کا تصور تھا جو یہ کہتے تھے کہ ہم پورے طور پر مختار ہیں. تو حضرت جنید بغدادی نے حلیۃ الاولیاء میں ایک خط نقل کیا ہے. حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے ابو نعیم اصفہانی کی، جی تصوف کے صوفیہ کے صوفیہ حالات اور پر. محدثین کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، اس میں تقریباً 10 جلدوں میں ہے، جی 4000 صفحات میں، بڑی تعداد میں صوفیہ کا بھی ذکر ہے. جی تو ان میں حضرت جنید بغدادی کے خطوط بھی ہیں. ایک خط میں انہوں نے بہت صراحت سے لکھا ہے کہ دیکھیے بندہ جو کام کرتا ہے جی اس پر بدلہ اچھا یعنی جزا اور سزا جبھی ہوگی جب وہ کام بندے کا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، جب بندے کا نہیں ہے تو اس پر جزا اور سزا کیسی؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی آتی ہے کہ صوفیہ کرام کے اوپر مغرب میں رہنے والے اسکالرس اور مفکرین نے کام کیا ہے، جن کو مستشرق کہتے ہیں. جی تو مستشرقین نے بھی کافی کام کیے ہیں. جی ان کے کاموں میں کچھ خاص چیزیں آتی ہیں جو ان کے افکار و نظریات سے متعلق ہوں، اور وہ ان کا کیا اس میں رہا ہے رول؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک بات تو بہت اہم یہ ہے جی کہ شیخ جنید بغدادی جتنے بڑے صوفی ہیں اور جتنے ان کے اثرات ہیں مشرق و مغرب میں ہر جگہ ان کو تسلیم کیا جاتا ہے. جی مغرب میں ان کے شاگردوں پر تو کام ہے، کئی شاگردوں پر کام ہے، ان پر کوئی کام نہیں ہے، ان پر کام نہیں ان پر کام نہیں ہوا. سہل تستری پر پوری کتاب موجود ہے. جی منصور حلاج پر 4 جلدوں میں کتاب موجود ہے مسنون کی، اور بھی کتابیں ہیں ان کے علاوہ بھی. مارگریٹ مسنون ایک اسمتھ نے، مستشرق ہے، ان کا کام ہے. مسنو جرمن مستشرق ہیں، یہ فرینچ مستشرق ہیں. حلاج پہ انہوں نے 4 جلدوں میں کام کیا ہے، جو بہت مارکارہ کام مانا جاتا ہے. لیکن شیخ جنید بغدادی پر مستقل کام نہیں ہے. جی کچھ مختصراً، اب جیسے حلاج پہ کام کرنا ہے تو استاذ کا ذکر ضرور ہوگا، تو انہوں نے مختصر ذکر آیا ہے. مختصر ذکر آیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کرامات کے بارے میں کیا تصور ہے؟ چونکہ ہم بہت سنتے ہیں تصوف کی دنیا میں بزرگ کی کرامات ہیں، لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں. حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے کرامات تو پردہ ہے. جو آدمی کرامات میں الجھ گیا یا کرامات کی فکر میں پڑ گیا تو وہ گیا، پھر اس کی ترقی رک جاتی ہے. اچھا، یعنی ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے؟ اہمیت نہیں دی، وہ سخت تنقید کرتے تھے. اچھا. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ابو الحسین نوری نے ایک دفعہ جی ایک کرامت کا اظہار کیا. کرامت یہ تھی کہ وہ تالاب میں گئے اور جال ڈالا اور کہا کہ اگر 2.5 رطل کی مچھلی نکلے گی تو ٹھیک ہے، مطلب قسم کھا کے یہ بات کہی. تو اتفاق سے مچھلی نکلی اور وہ 2.5 رطل کی تھی. تو حضرت جنید بغدادی کو یہ خبر ملی، بہت ناراض ہوئے. کہا کہ ان کا حق یہ تھا کہ وہاں سے ایک اجگر نکلتا اور ان کو ڈس لیتا. یعنی کرامات کے اتنے سخت خلاف تھے. یعنی اس کو معیار نہیں مانتے تھے. انسان کی عملی زندگی جو قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ اس کی بزرگی کا معیار ہے. ڈاکٹر صاحب ہندوستان میں یا ہندوستان سے باہر جو آج مختلف سلسلے ہیں تصوف کے، کیا یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ان تمام سلسلوں کی نسبت ہے جنید بغدادی کی طرف ہے؟ جی، حضرت جنید بغدادی اسی لیے سید الطائفہ کہلاتے ہیں کہ جتنے بھی سلاسل ہیں جی ان سب کی جو سلسلہ سند اوپر جاتی ہے، نقشبندی، چشتی، قادری، مولوی اور حلاجی جتنے بھی ہیں، جو کچھ ختم ہو گئے کچھ موجود ہیں، وہ سب کے سلسلے حضرت جنید بغدادی کے واسطے سے ہی اوپر جاتے ہیں. جی، تو گویا سب میں وہ آتے ہیں، سب ان کو تسلیم کرتے ہیں. سب ان کو تسلیم کرتے ہیں. ایک سوال اور ہمارا آپ سے ہے، وہ یہ کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ جنید بغدادی صوفی بھی تھے اور ساتھ میں محدث اور فقیہ بھی تھے. تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ صوفیاء کرام علماء کرام سے ایک الگ طبقہ ہے. تو ہے جنید بغدادی کے تعلق سے علماء اور فقہاء اور محدثین کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اصل میں دیکھیے، ایک تو ان کے دور میں امام احمد سے بہت قریبی تعلق ان کا بھی تھا، ان کے ماموں کا بھی تھا. قاضی ابن سریج بہت مشہور فقیہ ہیں اور وہ ان کے شاگرد ہیں اور تعریف کیا کرتے تھے. بعد میں بھی سارے لوگوں نے، یعنی بعد کے فقہاء نے بھی، جیسے ابن تیمیہ جو تصوف کے بڑے ناقد مانے جاتے ہیں، وہ شیخ جنید بغدادی کے لیے کہتے ہیں یہ ائمۃ الہدیٰ اور مشائخ الاسلام میں سے ہیں. ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں.
ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں. ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں. جی. ابن قیم نے بھی بہت اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے. ابن قیم کی ایک کتاب ہے کشف الغنا. جی. اس میں حضرت جنید بغدادی کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. جی. اس میں ایک بات یہ کہی ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے تصوف پر بھی لکھا ہے کہ ان کا تصوف قرآن و حدیث کے دائرے ہی میں تھا, باہر نہیں تھا. لیکن ایک ضمنی مسئلہ ہے سماع کا. جی. تو سماع کے مسئلے صوفیہ کیا بہت رائج ہے, صوفیہ بہت رائج ہے سننے کا, نغمہ سننے کا. نغمہ سننے کا. اور نغمہ سننا صرف نغمہ سننا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ میوزک بھی آ جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ رقص کی ایک کیفیت ہوتی ہے, اور رقص کے بعد پھر مدہوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے. جی. اس پر کیا کہا ہے حضرت جنید بغدادی نے؟ بہت سخت تنقیدیں کی ہیں سماع پر کہ یہ بالکل ناپسندیدہ بات ہے, اور کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے. کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے. اور ایک دو دفعہ آپ کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ خود بھی شریک ہوئے, لیکن وجد آپ پر کبھی نہیں آیا. بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ سماع کی مجلس تھی اور بعض لوگوں کو وجد آ گیا. اچھا, وجد مطلب بحال ہو گئے. ہاں, بحال ہو گئے, اس میں ایک رقص کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا نغمے کا؟ جی جی. تو آپ نے ایک آیت پڑھی وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ چل رہے ہیں پہاڑ. تو یعنی مطلب ہماری کیفیت یہ ہے کہ نغمہ اثر کرتا ہے, لیکن ہم مدہوش نہیں ہو جاتے, ظاہری طور پر ہلتے رقص کی کیفیت نہیں اپناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, تو جو کچھ باتیں آپ نے بتائی آپ کی شخصیت کے تعلق سے, اگر ہم تجزیہ کریں آپ کی شخصیت کا ان تمام معلومات کی روشنی میں, تو مختصر طور پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی امتیازی خصوصیت کیا ہے, امتیاز کیا ہے ان کا؟ ہاں, حضرت جنید بغدادی کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے تیسری صدی میں جب تصوف مختلف راہوں میں جا رہا تھا, اور اس کا خطرہ پورا موجود تھا کہ تصوف بھی ایک باطنی مذہب بن جائے گا, یا وہ حلولی انداز کا, جیسے بعض میں بہت سے مذاہب بنے بھی جو غلط افکار و نظریات آ رہے تھے, وہ آ رہے تھے. تو حضرت جنید بغدادی بہت مضبوط, بڑے عالم اور بڑے صوفی, اس پر بند لگائی انہوں نے بند لگائی. ایک طرح سے مجدد ہیں وہ تصوف کے. جی, تصوف صحیح بنیادوں پر اس کو قائم اور کیا, صحیح بنیادوں پر قائم کیا, اور اس طرح قائم کیا کہ پھر ہمیشہ ایک منہاج بن گیا, جنیدی منہاج بن گیا, ایک طریقہ بن گیا. صوفیہ نے اس راستے کو اپنایا. جی. حتیٰ کہ بعض صوفیہ جو یعنی جن کی ہاں مدہوشی اور شکر وغیرہ کی کیفیت ہے, وہ بھی کہتے یہی ہیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ حضرت جنید بغدادی کا طریقہ ہے, حلاج کا طریقہ نہیں ہے. اچھا. جیسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, جن کے یہاں سماع کی محفل بہت آراستہ ہوتی تھی, بعض لوگوں نے تنقیدیں بھی کی ہیں, لیکن آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ دیکھیے ہمارا طریقہ حضرت جنید بغدادی کا ہے, یعنی جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے. تو ایک آدمی کی کوئی اپنی انفرادیت ہو سکتی ہے, لیکن مجموعی جو منہاج قائم ہوا وہ تھا جو قرآن و سنت کے دائرے میں. ان کا رول تھا کہ انہوں نے قرآن و سنت کی بنیادوں پر تصوف کی عمارت کو کھڑا کیا اور مضبوط کھڑا کر دیا. ڈاکٹر صاحب, آخری سوال. شاہ ولی اللہ نے یہ بات کہی ہے. جی. اچھا, شاہ ولی اللہ صاحب, شاہ ولی اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو اس تصوف کے اصول ہیں وہ حضرت جنید بغدادی نے وضع کیے ہیں. اس لیے سارے لوگ تصوف میں حضرت جنید بغدادی کی اولاد ہیں, یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے. آخری سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ جنید بغدادی کی کچھ تصنیفات بھی ہیں, یہ افکار و نظریات کہاں ملتے ہیں ان کے؟ جی, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تو وہی کیفیت ہے مصنف الرجال, انہوں نے بہت سی شخصیات کو بنایا. ابو بکر شبلی ہیں, ان حضرات نے آپ کے افکار و نظریات کو منتقل کیا. انہوں نے منتقل کیا. خود آپ کی تحریریں بھی کچھ ہیں. اس کے علاوہ آپ کی چند کتابیں ہیں, لیکن وہ کتابیں کچھ اور کتابوں کے اندر ملتی ہیں, ہمیں الگ سے نہیں ملتی. آج دستیاب ہیں دوسری کتابوں کے ضمن میں. البتہ آپ کے خطوط دستیاب ہیں. ایک آپ نے خط کا ذکر کیا, حلیۃ الاولیاء کتاب, حلیۃ الاولیاء میں ہے, اور کچھ خطوط ایسے ہیں جو آپ کے شہید علی کے کتب خانے میں ان کا مخطوطہ مل گیا. یہ کون سا کتب خانہ ہے؟ یہ ترکی میں ایک کتب خانہ ہے. اور اس کو علی حسن عبد القادر جو پہلے شیخ الازہر تھے, انہوں نے ترجمہ ایڈٹ بھی کیا ہے اور انگریزی ترجمہ کیا اور شائع کر دیا. کس نام سے شائع کیا ہے؟ انگریزی نام ہے لائف پرسنالٹی اینڈ رائٹنگس آف الجنید. حضرت جنید بغدادی کی تحریریں ہیں. جی, دی لائف پرسنالٹی اینڈ رائٹنگس آف الجنید. بہت خوب, بہت اچھا. تو وہ خاصے رسالے ہیں, تقریباً 50-55 صفحے کے وہ رسالے ہیں. بہت خوب. تو یہ بہت معلوماتی گفتگو آپ کی تھی. جی, شکریہ بہت بہت. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ آج کی ہماری گفتگو جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر تھی, ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کئی سوالات کیے اور آپ نے ان سوالات کے جوابات کی روشنی میں بہت استفادہ کیا ہوگا. آپ نے جانا ہوگا کہ جنید بغدادی کی شخصیت کیسی جامع کمالات تھی, ایسی تھی کہ نہ صرف صوفیہ ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں, بلکہ علماء, فقہا اور محدثین اور تصوف کے ناقدین بھی آپ کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں. آپ کا بڑا کارنامہ یہ تھا, جیسا آپ نے سنا,
کہ قرآن و سنت کی بنیادوں پر تصوف کی عمارت کو کھڑا کر دیا اور اعتدال اور توازن پیدا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہوں گی اور آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ میں آپ کو مزید کچھ کتابوں کے نام بتاتا ہوں، آپ اس موضوع پر مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے مولانا عبدالحلیم شرر کی، اس کا نام ہے جنید بغدادی، بہت اچھی کتاب ہے، اچھی زبان میں ہے، ایک ادیب کے قلم سے ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ ڈاکٹر ضیاء الحسن فاروقی کی کتاب ہے حضرت جنید بغدادی۔ اسی طرح علامہ فضل احمد عارف کی کتاب سیرت جنید ہے جو لاہور سے شائع ہوئی ہے، اور جناب رئیس احمد جعفری صاحب کی کتاب ہے تاریخ تصوف اسلام، اس میں بھی جنید بغدادی کے اوپر معلومات کافی ہیں۔ اور ایک کتاب علی حسن عبد القادر کی انگریزی میں ہے جس کا بھی ذکر کیا تھا ہمارے مہمان نے، دا لائف پرسنالٹی اینڈ رائٹنگس آف الجنید۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، مترجم ہے محمد کاظم، اور جنید بغداد کے نام سے یہ اردو کتاب شائع ہوئی ہے لاہور سے۔ آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کے موضوع پر اتنا ہی ہے۔ آپ اس موضوع پر ہم سے خط و کتابت کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آئندہ پھر کسی موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔